آج زکوٰۃ کے ہی احکامات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے جو پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج ہم زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے، ہم اس حوالے سے کلام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات کہ زکوٰۃ، پچھلے لیکچر میں ہم نے زکوٰۃ دینے کے حوالے سے بات کی تھی، آج ہم یہ بات کریں گے کہ زکوٰۃ لے کون سکتا ہے۔ اب اس کے اندر بھی ایک بڑا ہی لطیف فرق ہے، لطیف مطلب بڑا باریک فرق ہے، جس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بہت زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ سوال بھی ہوا تھا مجھ سے، پتہ نہیں کون سے پلیٹ فارم پہ، شاید ادھر ہی ہوا تھا، کہ اوورآل لوگوں کی 2 قسمیں ہیں یا 3 قسمیں ہیں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جو زکوٰۃ دے گا، دوسرا وہ ہے جو زکوٰۃ لے گا، یعنی جو دے نہیں سکتا تو وہ لے سکتا ہے۔ لوگوں کے ہاں عموماً یہ تصور بھی پایا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اس حوالے سے لوگوں کو کیٹاگرائز کریں تو لوگوں کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی جن کے اوپر دینا فرض ہوتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں، جو مستحق زکوٰۃ ہیں، لیکن ان کے درمیان میں ایک اور کیٹیگری بھی ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر نہ تو زکوٰۃ دینا فرض ہے اور نہ ہی یہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں، ان کو بھی سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم اس کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے حوالے سے، کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، اوورآل جو فقہاء نے بات بیان کی ہے اس کے حوالے سے اس کو ایک دفعہ ہم سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے پہلی سلائیڈ چلائیں، بس یہی، زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ جس غیر ہاشمی، کیونکہ آپ نے پچھلے لیکچر میں سنا تھا کہ جو ہاشمی ہوتے ہیں آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان ہے، جو ہاشمی ہے، بنو ہاشم کی اولاد میں سے، اس میں آل جعفر ہے، آل علی ہے، آل عقیل ہے، ان تمام کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آل عباس بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ جو غیر ہاشمی ہو، پھر اس کے بعد جو غیر ہاشمی ہو، دوسرا مسلمان ہو، یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ غیر مسلمان کو، جو مسلمان نہیں ہے، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگرچہ وہ کتنا ہی مستحق کیوں نہ ہو۔ ہم اس چیز سے منع نہیں کر رہے کہ آپ ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے، آپ کسی اور ضمن میں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں، اسلام اس چیز سے نہیں روکتا آپ کو، لیکن زکوٰۃ اور واجب صدقات جو ہے وہ کسی غیر مسلم کو آپ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کے مستحق میں کہ جس غیر ہاشمی مسلمان کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی یا گھر میں جو ضرورت اصلیہ، یعنی جو گھر کے اندر جو ضروری سامان ہے جو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، ان 5 کا مجموعہ یا ان میں سے بعض کا مجموعہ، اگر یہ چاندی کا نصاب کتنا تھا؟ 52.5 تولے چاندی، اگر اس نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو پھر تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اور اگر وہ اس نصاب تک نہیں پہنچتا تو پھر وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اور اس میں جو قرض وغیرہ ہے وہ اس میں سے ہم مائنس کریں گے۔ اس کو میں تھوڑا سا آسان لفظوں میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہم اس کو تھوڑا واضح کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دے گا کون، اگرچہ یہ بات پچھلے لیکچر میں ہوئی تھی لیکن ہم اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جب ہم نے دینی ہے تو اس میں ہم نے 4 چیزوں کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے سونا، اس کے بعد چاندی، اس کے بعد جو آپ کے پاس موجودہ کرنسی ہے، جیسے پاکستان میں روپیہ ہے، کرنسی، اور اس کے بعد جو آپ کے پاس مال تجارت ہے، تجارت کے لیے آپ کے پاس جو بھی مال ہے، ان چاروں کی جو مالیت ہوگی، یعنی ان چاروں کی جو اضافی آپ کے پاس مالیت موجود ہے، اگر چاروں کو کاؤنٹ کیا جائے اور یہ مل کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اس پر پورا سال گزر جاتا ہے قمری سال کے مطابق، تو پھر اس شخص پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ لینا کس پر فرض ہے، جس کے حوالے سے ابھی ہم بات کر رہے تھے۔ جب زکوٰۃ لینے کی بات آئے گی نا تو اس میں ایک چیز اور بھی کاؤنٹ کی جائے گی، یعنی یہ 4 چیزیں تو ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کرنسی بھی ہے، تجارت کا مال بھی ہے، لیکن اس میں ایک چیز اور بھی کاؤنٹ کی جائے گی کہ اس کو بھی دیکھیں گے کہ وہ ملا کر بھی
اگر چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اور اگر نہیں پہنچتا پھر وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اب وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہمارے گھروں کا اضافی سامان ہے، اور اس ضمن میں آ کر بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اگر ہم غور کریں تو وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں بنتے۔ وہ کس طرح؟ گھر کا غیر ضروری سامان، مثال کے طور پر ایک گھر میں 2 بندے رہتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں جو 4 پائیاں ہیں وہ 4 ہیں، اب 2 چارپائیاں ایکسٹرا ہیں، اب ہم ان 2 چارپائیوں کی قیمت بھی کاؤنٹ کریں گے۔ ان کے پاس جو ہے ان کو ضرورت بستر 2 ہے، لیکن ان کے پاس 4 بستر ہیں، 2 اضافی جو بستر ہے اس کی قیمت بھی ہم کاؤنٹ کریں گے۔ ان کو جو برتن ضرورت تھے اس برتن سے اضافی جو برتن ہیں ان کی قیمت بھی کاؤنٹ کریں گے۔ جتنی بھی اضافی چیزیں ہیں ان تمام کی مالیت کو ملا کر، سونا چاندی کو ملا کر، روپیہ پیسہ، ان تمام کو ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت، جو کہ اس دور میں پاکستان کے اندر 2021 میں 60,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اگر اتنی مالیت تک پہنچ جاتا ہے پھر وہ زکوٰۃ نہ تو لے سکتا ہے نہ ہی دے سکتا ہے، یعنی اس پر دینا فرض نہیں ہے اور نہ ہی وہ لے سکتا ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں ملا کر بھی وہ اتنی مالیت جو ہے اس کی نہیں پہنچتی تو پھر وہ شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اس لیے مستحق زکوٰۃ کے حوالے سے بہت زیادہ ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اصل میں یہی جو لطیف فرق ہے آخر کے اندر، یعنی کہ جو غیر ضروری سامان ہے گھر کا، جب آپ اس کی قیمت کاؤنٹ کریں گے، اس کا ایک محتاط اندازہ لگائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہم زکوٰۃ لے سکتے ہیں یا نہیں۔ اور اس کا جو ہے وہ سب سے زیادہ تو ظاہری بات ہے جو گھر کے لوگ ہیں وہی خود اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا جب کسی نے زکوٰۃ لینی ہے تو اس کو زیادہ جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے گھر کا جو بھی سامان ہے اس کو ایک نظر دیکھ لینا چاہیے کہ کیا واقعی میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں یا نہیں۔ لہٰذا اس اعتبار سے آپ نے دیکھ لیا کہ 3 قسمیں بن گئی کہ جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دوسرے نمبر پہ جو نہ تو دینا فرض ہے اور نہ ہی وہ لے سکتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جب اس سلائیڈ کو ایک مرتبہ پھر آپ ریوائز کریں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ اور اس میں جو قرض کا کنسیپٹ ہے اس کے حوالے سے ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی تھی کہ قرض کو مائنس کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو آپ کے پاس سیونگز ہیں، مثال کے طور پر آپ کے پاس سیونگ اگر 1 کروڑ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اوپر قرض 50 لاکھ ہے تو مائنس 50 لاکھ کر دیں گے، اب جو باقی بچے گا اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو اوورآل جو ہے اس کو قرض کو ہر لحاظ سے اس میں سے مائنس کرنا یہ ضروری ہے۔ اب آتے ہیں قرآن پاک نے جو ڈیٹیل کے ساتھ زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا ہے اس حوالے سے، اور زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن کے اندر یہ ایک انتہائی خوبصورت بات بھی ہے کہ قرآن پاک نے زکوٰۃ کے حوالے سے اور زیادہ ڈیٹیل سے کلام نہیں کیا، مطلب یہ نہیں بتایا کہ چاندی کا نصاب، سونے کا نصاب، لیکن جہاں پر خرچ کرنا ہے اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو مجھ پر بھی نہیں چھوڑا، یعنی حضور پر بھی نہیں چھوڑا کہ حضور خود جو ہے وہ مصرف بیان کر دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر اس کو خود بیان فرمایا کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات، صدقہ یا زکوٰۃ ایک ہی بات ہے کیونکہ زکوٰۃ کا تعلق بھی صدقات واجبہ میں سے، للفقراء یہ فقیروں کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا اور زکوٰۃ کے حوالے سے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، یعنی زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں اور پھر تقسیم کرتے ہیں ان پر، اور والعاملین علیہا جو اس حوالے سے کام کرتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ لگائی جا سکتی ہے، والمؤلفۃ قلوبہم اور کسی کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں یعنی غلام آزاد کروانے میں، والغارمین اور قرض داروں کو قرض کی ادائیگی میں مدد کرنے میں، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافر کے لیے، فریضۃ من اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض ہے، واللہ علیم الحکیم اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب ہم ان تمام جو مصارف ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ان کی ایک دفعہ ان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سے اس کے اندر داخل ہیں اور کون کون سے فقیر ہے تو فقیر سے مراد کیا ہے، مسکین ہے تو مسکین سے مراد کیا ہے،
سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے بیان فرمایا، اگلی سلائڈ چلیں، فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ مال ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے، یعنی جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے کہ اس میں سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، گھر کا ایکسٹرا سامان ہے، یہ ساری چیزیں ملا کر بھی وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچتی تو پھر وہ فقیر ہے، اور وہ اس شخص کو فقیر شرعی کہتے ہیں، اور وہ شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فقیر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ مال ہے مگر اتنا نہیں ہے کہ نصاب کو پہنچ جائے، یا مال تو بقدر نصاب ہے مگر ضروریات اصلیہ کے علاوہ نہیں ہے، یعنی مال تو ہے لیکن جو گھر کی ضروریات ہیں وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ ضروریات سے ایکسٹرا ہو، اور وہ ضروریات میں کون کون سی چیز شامل ہیں؟ رہنے کا مکان ہے، پہنے کے کپڑے ہیں، اس طرح استعمال کے برتن ہیں، استعمال کی سواری ہے، تو یہ ساری چیزیں ضروریات میں داخل ہیں۔ اگر ان چیزوں سے ایکسٹرا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ فقیر ہے اور وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے مسکین۔ مسکین وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی جو بھیک مانگتا ہو یا لوگوں کا محتاج ہو اور اس حوالے سے وہ سوال کرتا ہو اور اس کے پاس بالکل بھی کچھ نہ ہو، تو یہ فقیر سے بھی زیادہ مستحق ہے، یعنی جس کے پاس بالکل بھی کچھ نہیں ہے تو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے عاملین زکوٰۃ، یعنی عاملین کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والے، اور زکوٰۃ کے محکمے میں جو کام کرتے ہیں وہ کہتے، ان کے حوالے سے فرمایا عاملین، عامل وہ ہے جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات، زکوٰۃ اور عشر لوگوں سے وصول کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ پرانے زمانے کے اندر خلفائے راشدین کے ادوار کے اندر کچھ لوگ ہوتے تھے جن کا تعلق اسی فیلڈ کے ساتھ تھا کہ وہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم لوگوں سے لیتے، پھر آگے پھر وہ تقسیم کرتے، تو اس محکمے میں جو کام کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی زکوٰۃ کے مصارف میں شامل فرمایا ہے۔ اگلی سلائڈ چلیں۔ مؤلف آگے ہے مؤلفۃ القلوب۔ مؤلف کہتے ہیں مائل کرنا، القلوب دلوں کو، دلوں کو مائل کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زکوٰۃ کی جو رقم ہوتی تھی اس کو خرچ کرنے کی اجازت دی تھی، یعنی کسی کافر کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، کسی غیر مسلم کی مدد کرنے کے لیے، یا کسی نو مسلم یعنی جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے اس کی دل جوئی کے لیے رقم خرچ کی جا سکتی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر کیونکہ اسلام کو طاقت مل گئی، ہر طرف اسلام پھیل گیا، اور اس وقت جو ہے وہ صحابہ کرام کے اجماع سے اس کو جو ہے وہ منسوخ تصور کر دیا گیا، لہٰذا اس کے بعد جو مؤلفۃ القلوب ہیں اس کے اندر زکوٰۃ کو صرف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا ایک اجماعی فتویٰ تھا اور انہوں نے اس کے نسخ پر جو ہے وہ استدلال کیا ہے۔ اس کے بعد ہے رکاب۔ رکاب کا مطلب ہوتا ہے غلاموں کو آزاد کروانے میں، یعنی کچھ مالک جو ہوتے تھے، آقا ہوتے تھے، وہ اپنے غلاموں کو کہتے تھے کہ اگر تم ہمیں اتنا مال دے دو، کما کر لا کر دے دو تو ہم جو ہے وہ تمہیں آزاد کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کو مکاتب بھی کہا جاتا ہے فقہی اصلاح کے اندر، تو ان لوگوں کی مدد کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی تھی، لیکن اب کیونکہ غلامی کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے، الحمدللہ اسلام نے اس کو بالکل ختم کر دیا، تو لہٰذا اب کیونکہ غلام ہی نہیں رہے تو لہٰذا اس حوالے سے اب رقم جو ہے وہ خرچ نہیں کی جا سکتی زکوٰۃ کی۔ اس کے بعد اگلی سلائڈ چلیں۔ اس کے بعد ہے غارمین۔ غارم کہتے ہیں قرض دار کو جو مقروض ہے، اب اس پر اتنا قرض ہے کہ مثال کے طور پر ویسے اگر وہ دیکھا جائے تو اس کے پاس مال دولت ہے، لیکن اگر وہ مائنس قرض کرے تو وہ فقیر بن جاتا ہے، جیسے آپ نے فقیر کی ڈیفینیشن ابھی پڑھی، تو اگر وہ فقیر شرعی بن جاتا ہے تو اس صورت میں اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے تاکہ وہ زکوٰۃ کی رقم سے اپنے قرض کی ادائیگی کر سکے۔ اس کے بعد آتا ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کا جو اس کا دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہے، مختلف خیر کے کاموں کے اندر زکوٰۃ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے 2 ایگزامپلز لکھی ہیں یہاں پر کہ اگر کوئی مجاہد جانا چاہتا ہے جہاد کے لیے، اس کے پاس گھوڑے کے لیے، سواری کے لیے یا اسلحے کے لیے سامان نہیں ہے، تو آپ ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم سے خرید کر دے سکتے ہیں۔ اسی طرح طالب علم جو ہے جو دینی مدارس میں پڑھتے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں، وہ بھی فی سبیل اللہ کے زمرے کے اندر آتے ہیں، اور اس وقت جتنے بھی مدارس ہیں اور اس کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں اور جو زکوٰۃ لے رہے ہیں وہ فی سبیل اللہ کے زمرے سے وہ زکوٰۃ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ابن سبیل۔
ابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو، اور ایک شخص مسافر ہے اور سفر کے دوران جو ہے اس کے پاس وہ نصاب کی مقدار مال نہیں ہے، اگرچہ وہ اپنے علاقے میں جو ہے وہ غنی ہو، امیر ہو، لیکن کیونکہ سفر کی حالت میں وہ فقیر ہے اور اس کو ضرورت ہے، تو اس صورت میں ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب اس حوالے سے چند اور چیزیں جو اس دور کے اندر اکثر پوچھی جاتی ہیں، ایک یہ کہ زکوٰۃ کی رقم سے ٹیکسز کی ادائیگی، یہ بھی اس دور کے اندر لوگوں نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مختلف ہیلے اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک ہیلا اس دور کے اندر جو نظر آتا ہے اور لوگ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے کہ زکوٰۃ کی رقم سے ہم ٹیکس ادا کر سکتے ہیں، اور جیسے کہ پچھلے لیکچر میں بھی بات ہوئی تھی کہ مختلف انداز میں لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ اور ٹیکس ایک ہی چیز ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے اور زکوٰۃ عبادت ہے۔ زکوٰۃ کوئی تاوان نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ٹیکس کے ساتھ ملا دیں، بلکہ زکوٰۃ عبادت ہے اور اس کو عبادت کے طور پر ہی خرچ کیا جائے گا، اور زکوٰۃ اس مقامات پر، ان مصارف پر ہی خرچ کی جائے گی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ لہٰذا ٹیکس کیونکہ وہ ایک حکومتی مفادات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ جہاں پر ٹیکس استعمال ہوتے ہیں ان مقامات پر ہم زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو مصارف بیان کیے ہیں ان میں ٹیکس شامل نہیں ہے، لہٰذا ٹیکسز کی مد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ نیکسٹ، اپنے اصول اور فروع کو زکوٰۃ دینا، یعنی زکوٰۃ کے حوالے سے یہ کہ زکوٰۃ سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینی چاہیے۔ اس کے اندر 2 گنا ثواب ہے، ایک ثواب یہ کہ مدد کرنے کا بھی ثواب ہے، زکوٰۃ دینے کا، صدقہ دینے کا، اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہے۔ صلہ رحمی یعنی قریبی رشتہ داروں کی مدد کرنے میں کیونکہ زیادہ فائدہ ہے، لہٰذا صلہ رحمی جس کی اسلام نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے، لہٰذا صلہ رحمی کا بھی اس میں اجر ملتا ہے، لہٰذا لیکن صرف اصول اور فروع کو آپ جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب یہ اصول اور فروع کون ہوتے ہیں؟ اصول کے اندر جو رشتے شامل ہیں، یعنی ہمارے سے اوپر جتنے رشتے ہیں اس میں کون سے ہیں؟ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اس کو عربک کے اندر جو ہے وہ اصول کہتے ہیں، یعنی یہ ہمارے کیونکہ اصل ہوتے ہیں تو ان کو اصول کہتے ہیں، اور ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس طرح آپ اپنی فروع کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ فروع کا لفظی مطلب ہوتا ہے شاخیں، اور جو ہماری نسلیں ہوتی ہیں نیچے ان کو فروع کہتے ہیں۔ ان میں کون کون شامل ہے؟ بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو آپ جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو بھی رشتہ دار ہیں آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہے، آپ اپنی بہن کو جو مستحق کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں، بھتیجا کو، بھتیجی کو، بھانجے کو، بھانجی کو، چچا، پھپھو، خالہ، خالو، ماموں، ساس، سسر، داماد وغیرہ، ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں پریورٹی ہونی بھی یہی چاہیے کہ اگر آپ کے قریب کوئی ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں اور آپ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، تو مستحق زکوٰۃ جو ہے وہ یہی لوگ ہوں گے، لیکن اس کے لیے شرط کہ وہ فقیر شرعی ہوں۔ جیسے کہ آپ نے اس کی ڈیفینیشن سنی کہ فقیر شرعی کون ہوتا ہے، اگر وہ فقیر شرعی ہیں تو پھر سب سے پہلے جو قریب ترین رشتہ دار ہیں انہی کو ترجیح دینی چاہیے۔ مستحق زکوٰۃ کو بغیر بتائے زکوٰۃ دینا، یہ مسئلہ تب پیش آتا ہے خاص طور پر جیسے ابھی ہم نے رشتہ داروں کے حوالے سے بات کی کہ بہت زیادہ رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ بات نہیں کرتے، وہ اپنی عزت نفس کو مجروح سمجھتے ہیں کہ کسی سے وہ بات کریں، وہ سفید پوشی اختیار کرتے ہیں، اور اس وقت اگر ہم ان کو کہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو وہ لیں گے ہی نہیں، اور اگر وہ لے بھی لیں گے تو وہ ان کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ تو اس صورت میں کیا یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں؟ اس کا یہ جواب ہے کہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے وقت جو چیز شرط ہے وہ 2 چیزیں ہیں، کہ ایک جو دینے والا ہے اس کی نیت ہونا ضروری ہے، جو شخص دے رہا ہے زکوٰۃ اس کی اپنی نیت ہونا ضروری ہے، دوسرا ہے کہ جس کو وہ دی جا رہی ہے وہ مستحق ہو۔ بس یہ 2 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو بندہ دے رہا ہے اس کی نیت ہو، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اس کی نیت ہو کہ میں یہ زکوٰۃ کی رقم ادا کر رہا ہوں، اور آگے جس کو دے رہا ہے وہ مستحق ہونا ضروری ہے، یعنی وہ شرعی طور پر فقیر ہو، وہ امیر نہ ہو، غنی نہ ہو، تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب اس کو یہ کہنا بالکل ضروری نہیں ہے کہ یہ میں تمہیں زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، بلکہ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ میری طرف سے گفٹ ہے، یہ تحفہ ہے،
یہ آپ رکھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ بالکل اس کی جو سفید پوشی ہے اس کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر آپ اس کو جو ہے وہ گفٹ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں. اس میں یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. بچوں کی شادی بیاہ کی غرض سے جو سونے کی رقم جمع کی جاتی ہے اس پر زکوٰۃ کا حکم. ہمارے پاکستان کے اندر یہ ایک عمومی کلچر ہے، خاص طور پر جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کا جو باپ ہے، ماں باپ ہیں، تو وہ شروع کر دیتے ہیں اس کا سونا بنانا بھی. ہم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، بچوں کو بیانا ہے، تو وہ اسی وقت جو ہے وہ سونا وغیرہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس حوالے سے اکثر لوگوں کی کنفیوژن تھی کہ وہ سونا جو ہم اپنے بچوں کی شادی کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ تو یاد رکھیں، سونا اور چاندی کسی بھی شیپ میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی نیت کے ساتھ ہو، اس پر ہر حال میں زکوٰۃ فرض ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ سونا اور چاندی جو ہے نا یہ ان بورن کرنسی ہیں. یہ بعد میں ایک ٹرینڈ چل پڑا کہ آپ سونے کو زیورات کی شکل میں جو ہے وہ لایا گیا اور اس کا جو کنسیپٹ بدل کے رکھ دیا گیا کہ شاید یہ کوئی مطلب یہ جیولری کے لیے ہے، جبکہ یہ اصل میں یہ جیولری کے مقصد کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ کرنسی کے طور پر تھے. جیسے پاکستان کے اندر روپیہ ہے، یو ایس اے میں ڈالر ہے، تو اصل میں جو ابتدان جو کرنسی تھی وہ سونا اور چاندی تھی. لہٰذا اب کرنسی کسی بھی شیپ میں ہو، اب کوئی کہے کہ میں نے ہار پہنا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ 1 کروڑ روپیہ لگا کیونکہ یہ ہار ہے لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ایسا تو نہیں ہو سکتا. کرنسی کسی بھی شیپ میں ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی. تو سونا اور چاندی کیونکہ ہر حال میں کرنسی ہے، اب لہٰذا وہ زیورات کی شکل میں ہو یا وہ برتن کی شکل میں ہو یا وہ کرنسی ہی کی شکل میں ہو، اس پر ہر حال میں زکوٰۃ لازم ہوگی. بس اس میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ اگر تو وہ انہوں نے جو بچوں کی شادی کے لیے سونا اور چاندی رکھا ہوا ہے، اگر تو بچوں کو مالک بنا دیا ہے تو پھر وہ جو بالغ بچے ہیں ان پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور اگر ماں باپ نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے تو ماں باپ پر زکوٰۃ دینا فرض ہے. لیکن کسی بھی صورت میں ایکسیپشن نہیں ہے، یعنی کسی بھی صورت میں استثناء نہیں ہے اس زکوٰۃ سے کہ یہ کیونکہ ہم نے بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے. حج کے لیے جو رقم جمع کرتے ہیں لوگ، کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ یہ بھی عوام کا ایک سوال ہے، تو اس کو اس لیے بھی شامل کر لیا یہاں پر. حج کے لیے بھی جو رقم ہے وہ بھی زکوٰۃ سے مستثنا نہیں ہے. آپ نے ایک رقم حج کے لیے جمع کر رکھی ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے اور وہ نصاب کی مقدار تک پہنچ چکی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے. لیکن اگر آپ نے وہ جو حج کی رقم ہے وہ آگے حکومت یا جو بھی ادارے ہیں اس حوالے سے ان کو جمع کروا دی ہے، آپ کے پاس اب نہیں ہے، اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے اپنے قبضے میں ہے، آپ کے پاس بینک میں ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، تو چاہے وہ آپ نے حج کی نیت سے رکھی ہو، ہر حال میں اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے اور آپ جو ہے وہ اس پر زکوٰۃ دیں گے. آگے ہم جانوروں کی زکوٰۃ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور آج کے لیکچر کے اندر یہ جانوروں کی جو زکوٰۃ اس کو ختم کرتے ہیں. اور یہ مسئلے خاص طور پر جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں ان سے متعلق ہیں، لیکن بہرحال شریعت کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا جاننا کیونکہ ہر ایک پر لازم ہے. تو اس حوالے سے جو لوگ جنہوں نے گائے، بکری یا اونٹ وغیرہ رکھے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ مسئلے خاص طور پر سیکھنا جو ہے وہ فرض ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے جانور ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے. صرف 3 قسم کے جانور ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے. ایک اونٹ ہے، دوسرا گائے ہے، اور گائے کے حکم میں بھینس بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، بھینس جو ہے وہ گائے کی بہن ہے. اس طرح بہن ہے کہ جتنے بھی احکامات ہوں گے گائے کے وہ بھینس پہ امپلیمنٹ ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر بھینس نہیں تھی، گائے تھی. اب جب شریعت کے اندر جتنے بھی احکامات آئے، جو حکم گائے کا تھا وہی حکم بھینس پہ امپلیمنٹ کر دیا گیا. ادروائز کسی بھی قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں بھینس کا ایک لفظ بھی، ایک ذکر بھی نہیں ملتا. اور پھر اس پر قیاس کیا گیا، یعنی کیونکہ اس کی جو بھی کیا کہتے ہیں آپ اس کو، مطلب اس کے جو بھی طریقہ کار ہیں، گھاس کو چبانے کا، جگالی کرنے کا، گھاس کھانے کا، دودھ دینے کا، پھر اس کے اندر کا جو بھی سسٹم ہے، کیونکہ وہ سارا گائے کی طرح تھا، لہٰذا ہمارے فقہائے کرام نے بھینس کو گائے پر قیاس کیا. اور لہٰذا اب جو بھی گائے کا حکم ہوگا وہ بھینس کا حکم ہوگا ہر لحاظ سے.
जिस किस्म की ज़कात भैंस पे लाजिम है उसी किस्म की गाय पे लाजिम होगी। गाय में जितने हिस्से कुर्बानी के शामिल हो सकते हैं भैंस में भी उतने शामिल होंगे। जुमला अहकामात जो है इसके वही होंगे जो कि गाय के होंगे। इसमें फिर बकरी है। अब बकरी के अंदर बकरा, दुम्बा और इससे मुतालिक जितने भी चीजें शामिल हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल ये 3 किस्म के जानवर हैं जिन पर ज़कात लाजिम है। इसके अलावा अगर कोई परिंदे वगैरह हैं तो उन पर, या मुर्गियां वगैरह हैं तो उन पर ज़कात लाजिम नहीं है। ज़कात जो है वो इन 3 जानवरों पर। लेकिन इसके अंदर एक शर्त है जिसको अरबी के अंदर साइमा कहते हैं। ये उस जानवर को कहते हैं कि जो साल का अक्सर हिस्सा चर कर गुजारता हो। यानी हमारे अगर उर्फ के अंदर देखा जाए तो लोगों ने जानवरों को घरों में बांधा होता है, फिर घास काटते हैं और काट कर जो है वो जानवरों को खिलाते हैं, तो उन जानवरों पर ज़कात नहीं है, बल्कि उन जानवरों पर ज़कात है जो साल का अक्सर हिस्सा यानी 6 महीने से जायद वो घरों से बाहर चर कर जो है वो अपना गुजारा करते हो। ठीक है। और उसके अंदर यह कि वो उन्होंने दूध लेने के लिए या नस्ल बढ़ाने के लिए या शौकिया तौर पर जो है वो उसको घर में पाल कर रखा हो, वो बोझ लादने के लिए या हल वगैरह चलाने के लिए भी ना हो। अगर तो बोझ लादने के लिए या हल वगैरह चलाने के लिए फिर भी उस पर ज़कात नहीं है। और अगर घरों में लाकर आप उनको खिलाते हैं फिर भी ज़कात नहीं है। ज़कात सिर्फ इन 3 किस्म के जानवरों में से उन पर है कि जो 6 महीने से अक्सर जो है वो साल में बाहर चर कर जो है वो गुजारा करते हैं, तब जो है उन पर ज़कात फर्ज है। और इस शर्त की वजह से बहुत से लोग जो है वो ज़कात से बच जाते हैं, खासतौर पर हमारे पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब में चरागाहें होती नहीं है, तो लोगों ने जो है वो घास वगैरह काट कर और फिर उस सूरत में घरों में लेकर आते हैं और फिर अपने जानवरों को डालते हैं, तो उस सूरत में उन पर ज़कात लाजिम नहीं होगी और ऐसे जानवर ज़कात से मुस्तस्ना होंगे। अब इसमें अलग अलग हम देखते हैं, सबसे पहले ऊंट का, कि कितने ऊंट होंगे तो फिर जो है उस पर ज़कात लाजिम होगी। अगर किसी के पास ऊंट हो तो ऊंट का जो कम से कम निसाब है वो 5 ऊंट है, यानी 4 ऊंट हो तो कोई ज़कात नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 ऊंट होंगे तो 5 ऊंट ऊंटों पर जो है वो 1 साल की एक बकरी देना लाजिम होगा। चार चार ऊंट है कोई ज़कात नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 ऊंट होंगे तो अब 5 ऊंटों की ज़कात जो है वो 1 साल वाली एक बकरी देना है। वो एक बकरी देंगे तो उसकी ज़कात हो जाएगी। फिर जब 10 ऊंट होंगे फिर 2 बकरियां, 15 ऊंट पर 3 बकरियां, 20 ऊंटों पर 4 बकरियां, फिर जब उनकी तादाद 25 तक पहुंच जाएगी तो फिर उस पर 25 से 35 तक जो है वो 1 साल की ऊंटनी देनी है। ठीक है। तो ये इसकी मैंने डिटेल लिख दी है, तो यहाँ से आप जो है वो जिन लोगों से मुताल्लिक ये मसले हैं तो खास तौर पर वो इसको जरूर देख लें। अगला गाय के हवाले से, गाय या बैल जो है या भैंस, उनके हवाले से है कि 30 से कम गाय बैल हो तो उस पर ज़कात नहीं है। यानी 29 गाय बैल आपके पास हैं तो उस पर कोई ज़कात नहीं है, आपके लिए माफी है। लेकिन जैसे ही 30 होंगे गाय या बैल वगैरह तो उस पर 1 साल की एक गाय जो है वो देना लाजिम होगा। ठीक है। और 39 तक, 30 से लेकर 39 तक 1 साल वाली एक गाय की ज़कात देना लाजिम है। फिर जैसे 40 होंगे तो फिर 1-2 साल की जो गाय है, गाय या बैल, वो वाजिब होगा और 59 तक यही हुक्म रहेगा। फिर जब 60 होंगी तो उसमें 1 साल गाय या बैल जो है वो वाजिब है और ये हुक्म 69 तक रहेगा। ठीक है। और जब 70 हो तो 1 साल की एक गाय और 2 साल गाय जो है वो वाजिब होगी। पर ये डिटेल के साथ हर बंदे के लिए अलग अलग है कि 30 से 39 तक एक है, फिर 39 से 40 से 59 तक उसका हुक्म अलग है। तो ये हर बंदा जो है वो अपने हिसाब से उसको देख सकता है कि उसके पास कितने जानवर हैं जो साल का अक्सर हिस्सा चरते हैं, और वो अगर उनकी इतनी तादाद है तो फिर उन पर ज़कात देना जो है वो लाजिम होगा। उसके बाद बकरी है कि जब बकरी, बकरा, भेड़, दुम्बा इनकी तादाद 40 तक पहुंच जाएगी तो 40 से लेकर 120 बकरियों तक जो है वो एक बकरी देना वाजिब है। 40 से लेकर 120 तक एक बकरी, फिर 120 से 200 तक 2 बकरियां, और फिर 201 से 300 तक जो है वो 3 बकरियां, और फिर आगे हर 100 में जो है वो एक बकरी देना होगी। यानी हर 100 के बदले में एक बकरी की ज़कात देना ये शरीयत के अंदर वाजिब है। लेकिन इसके अंदर जो शराइत हैं वो मलहूज़ खातिर रखना ज़रूरी है कि शर्त यही है कि वो साल का अक्सर हिस्सा जो है वो घरों से बाहर चर कर गुजारा करते हैं, और अगर आप खुद उनको चारा वगैरह काट कर खिलाते हैं तो फिर उस सूरत में ऐसे जानवरों पर ज़कात देना लाजिम नहीं है। ये आज के कुछ मसाइल थे जो हमने ज़कात के हवाले से जानने की कोशिश की है। अगर अब आपके कुछ सवालात हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। जी।